السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈریم ڈی کوڈ۔ خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ اپنے خوابوں کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈریم ڈی کوڈ کو دیکھتے رہیں، اور اگر کوئی خواب جو آپ نے دیکھا ہو اور آپ اس خواب کا مطلب سمجھ نہیں سکے تو اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں لکھیں یا ہمارے فیس بک پیج پر ان باکس کریں۔ ہم مستند کتابوں سے آپ کے خوابوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اپنی زندگی میں خواب سے رہنمائی حاصل کر کے صحیح فیصلہ کر سکیں۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ خواب میں اکثر لوگ مکان بناتے ہیں یا کسی زیر تعمیر بلڈنگ میں خود کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یا پھر اکثر لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنے گھر میں پریشان ہیں اور اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی اکثر خواب میں کوئی نہ کوئی مکان کی تعمیر کرتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں۔ ایسے خواب عام طور پر انسان کی شدید خواہش کی وجہ سے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ خواب میں ایک ایسی چھت ڈالتے ہوئے خود کو دیکھیں جو گھاس پھوس یا بھوسے کی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رنج و الم اور بیماری آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ جو گھاس پھوس کی چھت آپ نے ڈالی ہے وہ ٹپک رہی ہے تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کسی خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی صلاحیتوں اور عقل کا استعمال کریں تو آپ اس خطرے سے بخوبی نکل جائیں گے۔ خواب میں اکثر لوگ مختلف کیڑے دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کسی جادو کے زیر اثر ہیں تو یہ کیڑے اپنے جسم پر بھی رینگتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ خواب میں رینگنے والے کیڑے دیکھنے کا مطلب خرابی صحت اور غربت کی نشانی ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی رشتہ دار کی شدید بیماری کی خبر سن کر آپ کو جلد بازی میں سفر بھی کرنا پڑے۔ لیکن اگر آپ خواب میں اپنے جسم پر رینگنے والے کیڑوں میں سے کسی ایک کو مار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ آپ سے مخلص نہیں ہیں وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس مویشی اور ان کے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کے دشمن فراڈ کے ذریعے آپ کی جائیداد ہتھیانے کی کوشش کریں گے۔ اکثر لوگ بات کرتے ہوئے یا تو کندھے پر ہاتھ مارتے ہیں یا ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو کسی کا چھونا بالکل پسند نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے لوگ تو چھونے پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ویسے مہذب آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہاتھ ملانے کے علاوہ آپ سے بغیر چھوئے بات کرے، لیکن اگر آپ خواب میں کسی کو چھوتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے بہت بہترین طریقے سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ آپ کے اندر گفتگو کا فن موجود ہے تو اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن خواب میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو نہ چھوئے اور آپ بھی کسی کو نہ چھوئیں تو یہ خواب آپ کے اندر موجود غصے کی علامت ہے اور زندگی میں کسی کے جدا ہونے کی بھی خبر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں دروازے اور کھڑکی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بتائی ہے، اور دروازے سے داخل ہونے یا بند کرنے کے بارے میں بھی بات کی ہے، لیکن یہ ساری باتیں ان عام دروازوں اور کھڑکیوں کے بارے میں تھیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ چور دروازہ بھی ہوتا ہے جو کسی گھر میں خفیہ طور پر یا کسی ایمرجنسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسے دروازے کے بارے میں ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتا، اسی لیے اسے چور دروازہ کہتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں خود کو کسی چور دروازے سے نکلتا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا راز جو بہت عرصے سے خفیہ تھا اب سب کو پتہ چلنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ خواب میں کسی اور کو چور دروازہ بند کرتے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت سارے خفیہ راز معلوم ہونے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی خفیہ دولت کے بارے میں بھی پتہ چل جائے۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ تقریباً 50 سال پہلے برصغیر میں چیچک کی بیماری ہوتی تھی جس میں پورے جسم پر دانے نکل آتے تھے اور یہاں تک کہ چہرے پر بھی، اور جب یہ بیماری ٹھیک ہوتی تھی تو ہر دانے کی جگہ پر ایک نشان رہ جاتا تھا جو ساری عمر رہتا تھا اور کسی بھی قسم کے علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ اس بیماری سے بچنے کا ایک ٹیکہ یعنی ویکسین بھی ہوتی تھی، مگر سب یہ ٹیکہ نہیں لگواتے تھے اور اکثر لوگ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے۔ اگر آپ خواب میں خود کو چیچک کا ٹیکہ لگواتے ہوئے دیکھیں تو یہ خواب پیشن گوئی کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو رنج و الم اور پریشانیاں آئی ہیں وہ خواتین میں دلچسپی لینے کی وجہ سے آئی ہیں، اور اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ کے سامنے دوسروں کو چیچک کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ اصل زندگی میں جس جگہ سے سکون اور اطمینان قلب تلاش کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو ناکامی ہوگی، بلکہ اس کے نتیجے میں آپ کے معاملات زوال کی طرف ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کل چہل قدمی یعنی واک کرنے کا بہت فیشن ہے، اور اکثر گلیوں اور پارکس میں لوگ صبح اور رات کے وقت چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں۔
اصل زندگی میں چہل قدمی کرنا انتہائی فائدہ مند اور صحت افزا عمل ہے، لیکن خواب میں چہل قدمی کرنا وہ بھی کسی طرح کے ماحول میں کرنا الگ الگ معنی رکھتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ خواب میں خود کو چہل قدمی کرتا دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں آپ واک کر رہے ہیں وہاں گندگی موجود ہے، تو یہ خواب بیماری کی علامت ہے۔ اور اگر چہل قدمی کی جگہ پانی پڑا ہوا ہے اور آپ پانی کی موجودگی کے باوجود واک کر رہے ہیں تو یہ غم ملنے کی اطلاع ہے۔ اور اگر آپ خود کو رات کے وقت چہل قدمی کرتے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پریشانیاں آپ کی منتظر ہیں۔ لیکن اگر خواب میں خود کو آپ پانی پر چلتا ہوا دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کو پہچان سکتے ہیں اور ان کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی کسی دیرینہ خواہش کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہوں۔ پانی پر چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پاتے، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور آپ کے تعلقات میں خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ خواب میں چھلا یعنی ایسا کور جو کڑھائی کرنے والے یا ہاتھ سے کپڑا سینے والے اپنی انگلی میں پہنتے ہیں تاکہ سوئی لگنے سے بچ سکیں۔ دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایسے کام میں اپنا وقت برباد کرنے کا سوچ رہے ہیں جس کا آپ کی ذات کو کوئی مالی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ خواب میں چھتری استعمال کرنا، چاہے وہ بارش سے بچنے کے لیے ہو یا آپ دھوپ میں چلتے ہوئے چھتری استعمال کرتے ہوئے خود کو دیکھیں، آپ کی زندگی میں سکون اور خوشیوں کی نوید ہے۔ خواب میں اپنے چچا اور چچی کو ایک ساتھ دیکھنا، چاہے وہ کتنے ہی خوشگوار موڈ میں ہوں، خاندانی جھگڑوں کا پتہ دیتا ہے۔ خواب میں چکر آنا یعنی ایسا محسوس ہونا کہ ساری دنیا گھوم رہی ہے یا ایسا لگنا کہ آپ گھوم رہے ہیں اور کسی بھی وقت زمین پر گر سکتے ہیں۔ آپ کی گھریلو خوشیوں اور نقصان کا پتہ دیتا ہے اور اس میں کاروباری معاملات میں پریشانی کی بھی خبر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔